ہاتھ رکھنے کا باب، کیونکہ کچھ لوگوں کا استدلال ہے کہ دوران نماز سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی جو احکام ہے اس میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 325 عن وائل بن حجر قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ اليمنى على یدہ اليسرى على صدرہ۔ علی صدرہ کو دیکھ کر کے لوگ استدلال کرتے ہیں، حالانکہ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ رواہ ابن خزیمہ فی صحیحہ وفی اسنادہ نظر۔ پہلی تو بات یہ ہے اس حدیث کی سند میں نظر ہے، اور وزیادت علی صدرہ غیر محفوظہ، اور جو علی صدرہ کے الفاظ ہیں یہ بھی غیر محفوظ ہیں، یہ بھی غیر محفوظ ہیں۔ دوسری حدیث ہے عن قبیصۃ بن حلب عن ابی قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته يضع هذه على صدره وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل۔ ایک راوی ہیں جو یحییٰ، انہوں نے یوں بیان کیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے الٹے ہاتھ پر مفصل، یہ مفصل جوڑ کو کہتے ہیں، اس جوڑ پر رکھا ہوا تھا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم یوں ہاتھ باندھتے ہیں احناف کے نزدیک۔ آگے کہتے ہیں وَإِسْنَادُ حسن، اس کی سند بڑی حسن ہے، لیکن علی صدرہ کا قول پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، اب دوبارہ بتایا جا رہا ہے غیر محفوظ، یہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ غیر محفوظ نہ ہونے کا مطلب یہ کچا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محدثین کی اصطلاح ہے کہ یا تو کسی راوی نے اس کا اضافہ کیا ہے، یا جو ہے جس میں یہ اضافہ ہے وہ ثقہ کے مقابلے میں اضافہ ہے، یا پھر جو ہے اس کی روایت میں جو ہے جس میں علی صدرہ ہے اس کی روایت میں جو ہے سند میں کچھ نہ کچھ معاملہ ہو چکا ہے۔ عن طاؤوس قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ اليمنى على یدہ اليسرى ثم یشد بہما على صدرہ وهو في الصلاة رواہ ابو داود فی المراسیل واسنادہ ضعیف۔ قال النیموی وفی الباب احادیث اخر کلها ضعیفہ۔ باقی جتنے بھی اس سلسلے میں احادیث علی صدرہ اور فوق صدرہ کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یا تو غیر محفوظ ہیں، یا ان حدیث کی سند پر کوئی تبصرہ ہے، یا پھر وہ جو ہے ساری کی ساری غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے، سند میں کوئی تبصرہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ تو ہم یہ جو غیر مقلد وہابی ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ وفی اسنادہ نظر، اس پر جو ہے کیسے دلیل پکڑ سکتے ہو، اور غیر محفوظ الفاظ سے کیسے دلیل پکڑ سکتے ہو، اور پھر جب ساری حدیث ہی ضعیف ہوں تو تم تو ضعیف سن کر کے تم چیخنا شروع کر دیتے ہو یہ ضعیف ہے، تو تم اسے استدلال علی صدرہ یا فوق صدرہ کا کیسے کر سکتے ہو؟